अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कि फ़िज़िकल एजुकेशंस के एम्स क्या हैं और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि फ़िज़िकल एजुकेशन को क्यों अडॉप्ट किया जाए, इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल के साथ। तो तमाम वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिज़िकल एजुकेशन इज़ एजुकेशन थ्रू मूवमेंट। फ़िज़िकल एजुकेशन से मुराद ऐसी तालीम है, ऐसी एजुकेशन है जो हम मूवमेंट से देते हैं। मूवमेंट से मुराद हरकत है। इट एम्स टू मैक्सिमाइज आवर फिज़िकल एबिलिटी। इसका मकसद ये है कि हमारी जो फिज़िकल एबिलिटी है, हमारी जिस्मानी तौर पर कुछ करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाना, मैक्सिमम करना। लीडिंग यूज़ द हेल्दी, लीडिंग एस टू बी हेल्दी, हमें सेहतमंद बनाना। नॉलेजेबल, स्किलफुल, क्रिएट, प्रोडक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल इन ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, कि हमें अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ गामजन होना है और जो नॉलेजेबल हो, जो स्किलफुल हो और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हम बनाएं, यानी कोई तख्लीकी चीज़ों, और इसका आपकी तमाम ज़िंदगी के ऊपर असर होना चाहिए। इसके साथ साथ थस द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ ऑप्टिमल एंड होलसेल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर कम्पिटिटिव लिविंग्स एज वेल एज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। एक तो हमारा ये काम हो गया कि हमने अपनी फिज़िकल एबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी लीडरशिप सलाहियत को बढ़ाना है, अच्छी लाइफस्टाइल, नॉलेज गेन करना है, स्किल्स बढ़ानी है, प्रोडक्टिव क्रिएटिंग सीखनी है और इसका अपनी ज़िंदगी पे असर सीखना है। लेकिन इसके साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन का मकसद आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, किसी भी शख्स की इंडिविजुअल जो उसकी लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है, और उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को जो कंपटीशन के दौरान वो अपनी परफॉर्मेंस करता है उसको हमने बेहतर करना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि अगर हम नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन देखें, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ऑफ इंडिया, ये उसके मुताबिक है कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक एवरी चाइल्ड। इसका मकसद क्या है कि हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना है। अब ये बहुत बड़ी जामे तारीफ है फिजिकल एजुकेशन की कि किस तरह जिस्मानी का तो हमें हर किसी को अंदाज़ा हो जाता है कि जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, फिज़िकल एजुकेशन में किसी ट्रेनिंग में, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो आप जिस्मानी तौर पर तो फिट नज़र आ ही जाते हैं सबको। लेकिन उसके साथ साथ मेंटली भी आपको फिट होना चाहिए, उसके बाद इमोशनली भी फिट होना चाहिए। मेंटली ये है कि आप सिक माइंडेड ना हो। आप अगर आपकी जहन से ज़रखेज़ ख़यालात नहीं आ रहे तो समझ लें कि आप बीमार जहन के मालिक हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इमोशनली फिट नहीं है, इमोशनली मीन कि आप जिस बड़ी मशहूर मिसाल है पंजाबी, पल विच तोड़ा ते पल विच मासा, ये नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में इस्तकामत होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आप एक मिनट के अंदर आसमान पर रहें और एक मिनट के अंदर आप ज़मीन पर हैं, यानी आप कोई आपको समझ ही ना सके। तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। और स्पोर्ट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत बहुत कम वक्त आता है जब आप ना स्ट्रेस, एंजाइटी, अराउज़ल का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं। तो वो अगर कुछ लम्हे हैं, अगर आपने उनको मैनेज कर लिया तो नो इशू, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो ये इमोशनल फिटनेस इसलिए ज़रूरी है कि आपने खेल के अंदर, ख़ास तौर पर खेल के अंदर, अगर आप हार रहे हैं या आप जीत रहे हैं, आपने दोनों सूरतों में अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। और ये बहुत ज़बरदस्त
آپ تعریف کر سکتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کی. اینڈ آلسو ڈیولپ ان ہز سچ پرسنل اینڈ سوشل کوالٹیز ایز ول ہیلپ ٹو live happily with others and build him as a good citizen. اور اس کا سب سے مطلب یہ ہے کہ خوشگوار اور خوش اخلاق زندگی گزارنا اور ایک اچھا مہذب شہری بننا، یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو شعور دلانا، اپنی پہچان دلانا اور ایک اچھا اور مہذب شہری بنانا. اور یہ کیونکہ فزیکل ایجوکیشن از اے ڈسپلن سبجیکٹ ہے، تو اس کے اندر جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں کسی گیم یا کسی سپورٹس کے اندر تو آپ ایک ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ ڈسپلن میں آتے ہیں تو اٹس اے گڈ فار گڈ سٹیزن، یعنی ایک آپ مہذب شہری کی تعریف کے اندر آ جاتے ہیں. آگے تھوڑا سا ہم دیکھیں جی ایمز کیا ہیں. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دا آپٹیمل اینڈ ہولسم ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول فار کمپلیٹ لیونگ. کسی بھی شخص کی بہترین پرفارمنس، ہولسم، اس میں نہ صرف جسمانی بلکہ سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سوشلی، سوشو اکناملی، ہر لحاظ سے کمپلیٹ انسان، جس طرح اس کی مکمل پرسنالٹی جو اس کو بوسٹ کرنا، ایز ویل ایز آپٹیمل پرفارمنس ان اسپورٹس کمپٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے اندر جو کمپٹیشن میں آپ کی پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنا. صرف اسپورٹس پرفارمنس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہول سب ڈیولپمنٹ بھی ہے، آپ کا اوور آل آپ کو گروم بھی کرنا ہے. آگے ہم بات کریں آبجیکٹیوز. آبجیکٹیو اس کے بہت زیادہ ہیں، تقریباً یہاں لسٹ کے اندر 15-16 آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں. ہم ون بائی ون شارٹلی اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ پھر ویڈیو اور لینتھی ہو جائے گی. ڈیولپ ہیلدی اینڈ ایکٹیو لائف اسٹائل. ہم نے کیا کرنا ہے اس سے کہ اپنا ہیلدی اور ایکٹیو لائف اسٹائل فزیکل ایجوکیشن کا یہ مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے کہ ہم اگر فزیکل ایجوکیشن لے کے آئیں گے تو لوگوں کا لائف اسٹائل ہیلدی بھی ہو جائے گا اور ایکٹیو بھی ہو جائے گا. ڈیولپ انٹرسٹ ان ڈسپلن. ہم نے ان کا ڈسپلن کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. جب وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اسپورٹس میں آئیں گے اور اسی طرح اس ڈسپلن کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو کسی بھی ملک کے وہ ایک مہذب شہری کہلائیں گے. اچیو آپٹیمل فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ. اس میں ہم نے میکسیمم جو وہ اس کی باڈی کہہ لیں یا اس کی صلاحیت کے مطابق، سکلز کے مطابق، ایبلٹی کے مطابق جو وہ میکسیمم فٹنس اور پرفارمنس اچیو کر سکتا ہے اس کو کریں. اس کے بعد اویئرنیس آف موومنٹ. ہمیں موومنٹ کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے کیونکہ جب بچہ بولنا بعد میں شروع کرتا ہے، چلنا پہلے شروع کرتا ہے، ہم اس کو پہلے فزیکل ایجوکیشن دیتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا. ڈیولپمنٹ آف آرگن سسٹم. ہم اس کے جو آرگن سسٹم ہے باڈی کے اندر ان کو بھی بہتر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو فزیکل ایکٹیویٹی سے ان کی گرومنگ ہو رہی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ بہتر طریقے سے ہوتی ہے. نیورو مسکولر کوآرڈینیشن. آپ کے دماغ، اعصاب اور عضلات کے اندر ہم آہنگی، یعنی برین سے جو موٹر نرو کے ذریعے پیغام آ رہا ہے، آیا اس کی تکمیل بھی اسی طرح ہو رہی ہے. اٹ مینس آپ کے تمام باڈی سسٹم جو 11 بڑے سسٹم ہیں وہ سب کے سب بہتر ہوتے ہیں. ایموشنل ڈیولپمنٹ. ہم ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج انزائٹی، ہاؤ ٹو مینیج اراؤزل. اگر آپ حال پریشانی میں ہیں تو آپ نے پھر کیسے مینیج کرنا ہے. اگر آپ ہار رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. اگر آپ جیت رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے کس طرح اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ. جیسے آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ سیٹ آف مائنڈ کے لوگوں سے ملتے ہیں ایک ٹیم کے اندر، کوچ، ٹرینر، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، پھر ایک سے دوسری جگہ، کلب، سٹی، پروونس، کنٹریز. تو اس سے کیا ہے آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، آپ کی موٹر سکلز بہتر ہوتی ہیں. اس کے ساتھ انجوائے اینڈ سیٹسفیکشن. آپ اس کھیل کو انجوائے کریں، اس زندگی کو انجوائے کریں اور اس کے بعد سیٹسفائیڈ رہیں اور بہتر سے بہتر کے لیے کوشش کریں. یہ فزیکل کا موٹو ہے. فزیکل ایجوکیشن. ڈیولپمنٹ آف ایویلویٹنگ سکلز، انٹرپریٹیو ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ. یہ سب سے بڑی بات آ گئی. ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی ہول سم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو پھر اس میں اس کا جسمانی، ذہنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے. اخلاقی تربیت سے کیا ہے کہ اس کو ایتھکس آتے ہیں. جب ایتھکس آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کا کردار بلند کرتی ہیں. اور کریکٹر بلڈنگ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے. تو سپورٹس جو ہے وہ ایک بہت ہی
اچھا کریکٹر بلڈ کرتی ہے کسی بھی کھلاڑی کا اگر وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد آپٹیمل سپورٹ پرفارمنس ہے کہ آپ کی میکسیمم پرفارمنس جو ہے وہ سپورٹ بیس ہی ہوتی ہے. اور اینڈ پہ ہے افیکٹو سٹیزن شپ. جو مہذب شہری کی بات کر چکے ہیں ہم, ایک اچھا شہری جو ملک و قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, اور ایک اچھا کھلاڑی جو ہے وہ بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اور وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے. اب اگر ہم کرکٹ کی دنیا کی بات کریں, وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, اگر انڈین پلین کی بات کریں ٹنڈولکر ہے, دھونی ہے, وراٹ کوہلی ہے, اور بھی بہت سارے, اظہر الدین ہے, کپل دیو ہے, جتنے بھی ہمارے پاکستانی انڈین یا باقی دنیا کے پلیئرز ہیں, تو ان کو بڑی دنیا جانتی ہے انہیں اس کرکٹ کے نام سے. اور یہ لوگ جب کہیں کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, تو یہ ایک اس ملک کی پہچان ہوتے ہیں, اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھا سپورٹس مین جو ہے وہی ایک اچھا شہری بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ تمام کے تمام جو آبجیکٹیوز ہیں فزیکل ایجوکیشن کے, کہ فزیکل ایجوکیشن کو کلاس 9th میں شامل کیا, کلاس 5th میں شامل کیا, کلاس 11 میں شامل کیا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم اگر فزیکل ایجوکیشن کو اڈاپٹ کریں گے, کہ لگائیں گے, تو یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز ہم اچیو کریں گے. اور جو ایک کسی ملک کے شہری کے لیے, کسی ملک کی حکومت کے لیے, یا کسی بھی انڈیویجول کے لیے بہت بہتر ہے. جب کسی ملک کا ایک شہری بہتر ہو رہا ہے, دوسرا شہری بہتر ہو رہا ہے, تمام شہری بہتر ہو رہے ہیں, تو اٹ مینس وہ ملک گرو کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اور یہ جو فزیکل ایجوکیشن ہے دور جدید میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.